خوش نصیب بنت عبدالشکور، یہ بچی آئے اور اپنی تقریر پیش فرما دے۔ خوش نصیب بنت عبدالشکور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق سبحانہ الکریم۔ صدر جلوہ نشین، محترم حاضرین اور سامعین باتمکین، آج عصری تعلیم وقت کی ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ جس طرف بھی نظر اٹھائیے بس اسی کا شہرہ ہے، ہر طرف پھیلا اسی کا پرچہ ہے، زمانے میں حاصل اسی کو بڑا درجہ ہے، اس لیے کہ بظاہر یہ ایک مالی ورثہ ہے، اس کے چھوڑنے پر بربادی کا خدشہ ہے، اور اس کو دیکھ کر سب کی آنکھ خیرہ ہی خیرہ ہے۔ محترم سامعین، اس بات کا جاننا بے حد ضروری ہے کہ دین اسلام اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں عصری تعلیم حاصل کرنا کوئی شجر ممنوع نہیں، اس کی بالکل اجازت ہے، مگر عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ خدا اور رسول کی معرفت، دینی مزاج و معاشرت اور احکام شرعیہ اسلامی تہذیب سے واقفیت بھی مسلمانوں کی سب سے بڑی روحانی ضرورت ہے، اس لیے کہ اسلامی ماحول دینی تربیت حاصل کرنا مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے۔ یہ روح انسانی کا نقینہ ہے، ترقی کا زینہ ہے، قرب خداوندی کا قرینہ ہے، اور اسی میں مسلمانوں کو جینا اور مرنا ہے۔ لیکن بھائیوں، بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے مسلمانوں میں بھی عصری تعلیم کا رجحان زور پکڑتا جا رہا ہے۔ وہ انگریزی زبان و بیان اور چال ڈھال سے مرعوب ہو کر اپنے نونہالوں کے لیے خالص غیر اسلامی عیسائی مشن ریز سے لبریز قانونیت اسکولوں کا انتخاب کرتے ہیں، جہاں اسلامی تہذیب و ثقافت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، اسلامی افکار و نظریات کو دفن کر دیا جاتا ہے، مذہبی شناخت کو دقیانوسیت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جہاں اسلامی شناخت ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تصور کی جاتی ہے۔ ایسے اسکولوں کے تعلیم یافتہ لڑکے ذہنی و افکاری ارتداد کا شکار ہو کر اپنے نام کے ساتھ مسلمانیت کی نسبت کو بھی باعث ذلت تصور کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، آؤ آج میں تمہیں خالص عصری تعلیم حاصل کرنے والے ایک اسکولی بچے کا تعارف کراؤں کہ اسکولی بچہ جب رات کو سوتا ہے تو دعا پڑھنے کے بجائے گڈ نائٹ کہہ کر سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو دعا اور ذکر الہی کے بجائے ہائے مام کہتے کہتے بیدار ہوتا ہے، اسکول جاتے وقت گھر سے باہر نکلنے کی دعا کے بجائے ٹاٹا بائے بائے کہتا ہے، اسکول میں ٹیچر کو سلام کرنے کے بجائے گڈ مارننگ کہتا ہے، ارے کھانا کھاتا ہے تو بغیر دستر کے اور ننگے سر پانی پیتا ہے، تو بغیر دیکھے اور کھڑے ہو کر نوبت تو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پیشاب بھی کرتا ہے تو کھڑے ہو کر کرتا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے اس کی بڑی سچی ترجمانی کی ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہود، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ الفرض بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اولاد کی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تربیت ضروری کی جائے، ایسے اسکولوں میں داخلہ دلوائے جہاں تعلیم تو انگریزی ہو لیکن تہذیب اسلامی ہو۔ جس طرح روزانہ اسکول بھیجنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہیں پر مکتب کی بھی پابندی کرائی جائے، گھروں سے ٹی وی کے ڈبے کو نکال کر باہر کیا جائے، اور گھر کا ماحول بھی نہایت پاکیزہ اور طریقہ نبی کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے۔ بچوں کو انٹرنیٹ کی لعنت سے بچایا جائے اور کبھی کبھی اہل اللہ کی مجلس میں لے جانے کا اہتمام کیا جائے۔ اور بڑی عاجزی کے ساتھ ایک گزارش ان حفاظ اور علماء سے کرنا چاہتی ہوں کہ جو حافظ و عالم بننے کے بعد کالج میں داخلہ لیتے ہیں، جیسے ہی وہ کالج میں داخل ہوتے ہیں، رفتہ رفتہ اسلامی تہذیب و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنصر ان کی زندگی سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ اور آخری بات اکبر الہ آبادی کی زبان میں کہنا چاہتی ہوں، تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو، جائز ہے کہ غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجزگار ہے، یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، بہت خوبصورت انداز میں تقریر پیش کی ہے۔
اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں ان کے متعلق بہت زیادہ بولتا،